الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ یا ایھا الذین، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو آمن ایمان لائے، خذوا لو، حذرکم اپنے بچاؤ کا ذریعہ، فانفروا پھر دشمن کی طرف نکلو، کوچ کرو دشمنوں کی طرف، ثباتن تھوڑے تھوڑے ہو کر، اب انفروا یا نکلو جمیعاً اکٹھے ہو کر۔ یہ آیت مبارکہ جنگی تیاریوں، جنگی چالوں، دشمنوں کی حربی طاقت کے اندازے لگانے، معلومات رکھنے، ان کے مقابلے میں بھرپور تیاری اور بہترین جنگی حکمت عملیہ کے جملے اصول میں رہنمائی کرتی ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسباب کا اختیار کرنا بھی نہایت اہم ہے۔ بغیر اسباب لڑنا مرنے کے مترادف ہے، تو توکل ترک اسباب کا نام نہیں بلکہ اسباب اختیار کر کے امید اللہ تعالیٰ پر کرنی چاہیے، یعنی کہ سبب بھی ہو لڑنے کا۔ وَإِنَّ مِنْکُمْ، اور بے شک منکم تم میں سے، لَمَن لَّیُبَطِّئَنَّ ضرور جو، لَّیُبَطِّئَنَّ ضرور دیر لگائے گا، ضرور دیر لگائے گا، فَإِن پھر اگر أَصَابَتْکُم پہنچ جائے تمہیں مصیبتن کوئی مصیبت، کالا تو کہیں گا، قد بے شک، انعم احسان فرمایا اللہ نے، علیہ مجھ پر، اذ کیونکہ، لم اکن میں نہیں تھا، معہم ان کے ساتھ، شہید موجود حاضر، ولئن اور ضرور اگر اصابکم پہنچے تمہیں، فضل من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف، لا یقولن تو ضرور کہے گا کألم گویا کہ، لم تکن پہلی صورت میں نہ تھی، بینکم تمہارے درمیان، و بینہ اور ان کے درمیان، مودتن کوئی دوستی، یا لیتنی اے کاش، فضل ملنے پر کہے گا اے کاش، کنت میں ہوتا، معہم ان کے ساتھ، فافوز فوزا عظیما تو میں پا لیتا کامیابی بڑی۔ یعنی کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دشمن کو دنیا میں وہ شخص ہے، دشمن جو ہے نا وہ خوش ہوتا ہے کس پر، کہ خود غرضی، موقع، مفاد پرستی اور مال کی ہوس، منافقوں کا یہ طریقہ ہے کہ دنیا میں وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہوتا جب تکلیف کے موقع پر تو کسی کا ساتھ نہ دے، لیکن اپنے مفاد کے موقع پر آگے آگے ہوتا ہے پھر مفاد پرست اور خود غرض آدمی کچھ عرصے تک تو اپنی مخالفت، منافقت چھپا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد ذلت و رسوائی ہوگی۔ یعنی کہ جب مسلمانوں کو اچھا ملتا تھا تو وہ کہتے تھے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، جب برائی ملتی تھی یعنی قتل کر دیجیے تو کہتے تھے ٹھیک ہے میں ان کے ساتھ نہیں تھا، میں بہتر تھا، اسی وجہ سے وہ کہتے تھے۔ فَلْيُقَاتِلْ تو لڑنا چاہیے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، الذین ان لوگوں کو جو یشترون بیچتے ہیں، یشرون بیچتے ہیں، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، بالآخرت آخرت کے بدلے، ومن یقاتل اور جو لڑے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فیقتل پھر وہ قتل کر دیا جائے، او یغلب یا غالب آ جائے، فسوف تو ان قریب ہم دیں گے اسے، نؤتیہ اجرا عظیما بہت بڑا ثواب دیں گے، اجر دیں گے ہم اسے۔ وما لکم اور کیا ہے، لکم تمہیں، لا تقاتلون کہ تم نہیں لڑتے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والمستضعفین اور کمزور لوگ، من الرجال مردوں سے، والنساء اور عورتوں سے، والوالدان اور بچے، والولدان والدان ولدان بچے، الذین وہ لوگ جو یقولون کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا نکال دے ہمیں، من ہذہ القریۃ اس شہر سے، الظالم ظلم کرنے والے، اہلھا اس کے رہائشی، جس کے اہل ظلم کرنے والے، وہ کہتے ہیں ہمیں اس بستی سے نکال دے، وجعل اور بنا دے، لنا ہمارے لیے، من لدن کا اپنے پاس سے، ولیًا کوئی حمایتی۔
اس آیت سے معلوم بھی ہوا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا کہ غیر اللہ کے علاوہ کو ولی مددگار اور ناصر مددگار بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ غیر اللہ سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں نا غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے، تو یہ قرآن پاک کی آیت میں یہ آ رہا ہے وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا کہ بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے ولیًّا کوئی حمایتی، وَاجْعَلْ لَنَا اور بنا دے لنا ہمارے لیے مِن لَّدُنْكَ اپنے پاس سے نصیراً کوئی مددگار، جس طرح ہم اپنے مددگار بناتے ہیں، مزاروں پر جا کر درود پاک پڑھتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ قرآن پاک سے ثابت ہو رہا ہے۔ الذین آمنوا وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، یقاتلون وہ لڑتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کافر و کفر کیا، یقاتلون وہ لڑتے ہیں فی سبیل الطاغوت شیطان کی راہ میں، فقاتلوا تو لڑو جہاد کرو اولیاء الشیطان شیطان کے دوستوں سے، ان کید الشیطان کان ضعیفا شیطان کا مکر و فریب ضعیفا کمزور ہے، شیطان کا مکر و فریب کمزور ہے، تم ہی ہمیشہ کامیاب ہوگے، ان سے تم بس لڑو، ان سے جہاد کرو، تم ہمیشہ کامیاب ہوگے۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا۔ اور آگے آپ نے ترجمہ نکالا ہوگا، آگے دیکھتے ہیں، جو مشکل ہوگا وہ میں کر دوں گا، باقی تو آپ نے خود ہی کرنا ہے۔ وَهِيَ قَدْ تَكُونُ زَائِدَةً خود ہی کرنا ہے۔ مثل ان من افضالہم کان زیدن من افضل جار مجرور متعلق ہو جائے گا ثابتن کی یہ خبر مقدم، کان زائدہ ہے، زیدن اس کا اسم ہو جائے گا انہ کا۔ وَحِينَئِذٍ لَا تَعْمَلُ حِينَئِذٍ کیا ہے آپ کو پتہ ہے، یہ کس کے متعلق ہوگا؟ حِينَئِذٍ اذا کان کذا کے، کیا اذا کان کذا کے، اذا کے تحت ہوگا، حِينَئِذٍ کس کے تحت؟ اذا کان کذا کے، ٹھیک ہے، حِينَئِذٍ اذا کان کذا کے تحت، اذا حرف شرط ہے، کان فعل ناقص ہے، ہوا ضمیر اس کا اسم ہے، کذا اس کا خبر ہے، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلی خبری ہو کر شرط ہوگی، آگے لا تعمل یہ جملہ فعلی خبری ہو کر جزا شرط جزا جملہ شرطیہ جزائیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے وقت تکون غیر زائدۃ کر لینا، وَهِيَ تَجِیءُ عَلیٰ مَعْنَیَیْنِ وَهِيَ مبتدا تجیء فعل معنیین یہ خبر یہ جار مجرور جملہ فعل یہ خبری ہو کر خبر بن جائے، معنیین یہ دیکھو یہ اس میں عدد ہے، اس کی تفصیل ناقصۃ و تامۃ آئے گی، تین ترکیبیں ہوں گی، وہی احدھا والی، آنی والی اور مبدل منہ بدل والی، ٹھیک ہے۔ فالناقصۃ تجیء علیٰ معنیین، آگے پھر آگے فالناقصۃ تجیء علیٰ معنیین احدہما، اور آگے آ رہا ہے ثانیہما، اب یہ ایک آ گئی اور تفسیر دوسری یہ آ گئی، اس کی بھی وہی تین ترکیبیں ہو جائیں گی، یعنی کہ یہ جملہ بن کے پیچھے چلے جائے گا، اور اس کی اس طرح ہوگی نا، احدہما مبتدا ہے مضاف مضاف لے کر، آگے ان یثبت خبرہا لاسمہا فی الزمان الماضی، یہ کیا بنے گا؟ خبرہا یہ اسم بن جائے گا، لاسمہا یہ کیا فی زمان الماضی، اسمیہ یہ بھی یثبتو کے متعلق ہو جائے گا، فی زمان الماضی یہ بھی اسی کے ہی متعلق آپ کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بطویل مفرد ہو کر ان مصدریہ کی طویل میں ہو کر خبر احدہما، احدو پھر مبدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر کیا بنے گا؟ پیچھے مبدل منہ بدل بنا سکتے ہیں، احدو پھر اس کا احدھا اور نکال کر خبر بنا سکتے ہیں، آنی کا مفعول بھی بنا سکتے ہیں، جس طرح آپ بنانا چاہیں۔ آگے سواء، یہ کیا ہے؟ سواء، سواء یہ مس ون کے تحت ہو کر یہ کیا بنے گا؟ خبر مقدم، کیا بنے گا؟ مس ون کے تحت ہو کر کیا بنے گا؟ خبر مقدم بن جائے گا۔ آگے کانا فعل ناقص ہوا ضمیر اس کا اسم ممکن الانقطاع مضاف مضاف الیہ بن کے یہ معطوف علیہ ہو جائے گی۔ آگے او حرفیات ممتنع الانقطاع مضاف مضاف الیہ بن کے معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر خبر ہو جائے گی۔ پھر یہ کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو کر مبتدا مؤخر مبدا خبر جملہ اسمیہ خبری۔ آگے مثل کان زید قائما کرنا، آگے کان اللہ علیما حکیما یہ بھی کر لو گے۔ آگے ثانی ان یکون بمعنی صار یہ بھی آپ کر لو گے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے۔ آگے مثل کان الفقیر غنیا یہ بھی کر لو گے آپ، ای صار الفقیر غنیا صار یہ بھی فعل ناقص ہے، ٹھیک ہے۔ والتامۃ تتم بفاعلھا، تتم فعل تم یتم سے،
ضرب یضرب باب ہے، یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا اور خبر بن جائے گی التامۃ کا۔ آگے فلا تحتاج، پس نہیں محتاجی ہوتی خبر کی طرف، یعنی کہ جب تامہ ہو فعل ناقص تو خبر کی محتاج نہیں ہوتا۔ فلا تکون ناقصہ تن، پس نہیں ہوگا وہ ناقصہ۔ فعین اذن، یہ بھی اسی طرح پیچھے جس طرح ہم نے اذا کانا قضا نکالا تھا۔ آگے تکون بمعنی ثابتا، ہوگا وہ بمعنی ثابتا کے آگے جس طرح کہ کانا زیدن، اب کانا یہ کیا ہے؟ فعل ہے، فعل ناقص نہیں ہے، ویسے فعل تامہ ہے، فعل تامہ ہے۔ زیدن اس کا فاعل ہے، زیدن کیا ہے؟ اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ جملہ فعل خبریہ اور مفسر، آگے ثابت زیدن وہی، ٹھیک ہے، یہ یاد کرنا ہے۔ آگے ترجمہ آپ نے نکالنا ہے۔ وثانی سارا وہی لانتقالی، ای لانتقال الاسم من حقیقت الى حقیقت اخرى نحو صارت تین حذفا، یہ ہو گئی مٹی ٹھیکری، یعنی کہ روڑا بن گیا، مٹی روڑا بن گیا۔ او من صفت الى صفت اخرى مثل سارا زید غنیا، وقد تكون تامة بمعنى الانقطاع من مكان الى مكان آخر، وحينئذ تتعدى الى نحو سارا زید من بلد الى بلد۔ والثالث اصبح، والرابع واضحى، والخامس امسى۔ فهذه الثلاثة لاقتران مضمون الجملة بأوقاتها التي هي صباح والضحى والسماء، کہ اس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں، جو مشکل ہو وہ کر دیا کروں گا، جو باقی آپ نے نکال کرنا۔ پس یہ تین، یعنی کہ جو اصبح، اضحیٰ، امسیٰ، یہ تین مضمونہ جملے کو ملانے کے لیے آتے، اقتران ملانے کی وجہ سے ملانے کے لیے آتے ہیں، بھی اوقات یا ان کے اوقات کے ساتھ، وہ اوقات جو صبح کے ہو، ضحیٰ چاشت کے ہو، والسماء اور رات کے ہو۔ جس طرح کہ اصبح زید غنیا، زید صبح کو غنی ہو گیا، زید کو غنایت یعنی کہ امیر ہو گیا، امیری صبح کے وقت حاصل ہوگی۔ آگے اس کا معنی لکھا ہو، معنی حاصل غنا فی وقت صبح، ونحو اضحیٰ زید حاکم، معنی حاصل حکومت فی وقت الضحیٰ، ونحن امسی زید قارئا، معنی حاصل له قراءته فی وقت السماء، ٹھیک ہے۔ بس اتنا آپ کر لیں، ٹھیک ہے، اتنا آپ، لیکن اچھی طرح سے آپ نے یہ نکال کر آنا ہے ترجمہ وغیرہ بھی۔ آگے آ جائے منطق کا، آگے چند ضروری تعریفات یہ بیان کریں گے اس سبق میں، جو منطق میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ ایک تو حقیقت اور ماہیت ہوگی، یعنی کہ کسی شے کے وہ اجزاء جن سے مل کر کوئی چیز بنے، اور اگر ان میں سے ایک چیز بھی نہ پائی جائے تو وہ شے بھی نہ پائی جائے گی، تو اس کو ماہیت اور حقیقت کہتے ہیں۔ حقیقت اور ماہیت، میری طرف دیکھو، حقیقت اور ماہیت کہتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہوں، ان کو ملا کر ایک تیسری چیز بنے، ان کو جب ہم ملائیں تو ایک تیسری چیز بنے، اگر ان میں سے ایک چیز بھی نہ پائی جائے تو وہ چیز نہ بنے، تو ان چیزوں کو حقیقت کہتے ہیں اور ماہیت کہتے ہیں۔ جس طرح کہ پانی کی حقیقت کیا ہے؟ پانی کس طرح بنتا ہے؟ ہائیڈروجن اور آکسیجن سے پانی بنتا ہے۔ کس طرح؟ ہائیڈروجن اور آکسیجن سے پانی بنتا ہے۔ اب ہائیڈروجن اور آکسیجن یہ دونوں کیا ہے؟ پانی کی حقیقت ہیں، پانی کی ماہیت ہیں، کہ جب ہائیڈروجن نہ ہوگا تو پانی نہیں بن سکتا اکیلے آکسیجن سے، جب یہ دونوں ملیں گے تو تب کیا بنے گا؟ پانی بنے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم کہیں کہ روٹی بنانی ہے، کیا بنانی ہے؟ روٹی بنانی ہے، یا آٹا بنانا ہے، کیا بنانا ہے؟ روٹی بنانی ہے، ٹھیک ہے، روٹی بنانی۔ اب روٹی بنانے کے لیے روٹی کی حقیقت کیا ہوگی اور ماہیت کیا ہوگی؟ پیچھے دیکھو، آٹا ہونا چاہیے اور آٹے میں پانی ڈلنا چاہیے۔ اب روٹی کی حقیقت آٹا اور پانی ہے، آٹا ہے، کیا ہے؟ آٹا ہے۔ اگر آٹا یا پانی میں سے کوئی ایک چیز نہ ہو تو روٹی بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی نا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حقیقت اور ماہیت۔ اس آٹے کو اور پانی کو ماہیت اور حقیقت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ تو شے ہے، روٹی تو شے ہے، ان کے جو اجزاء سے بن کر بن رہی ہے اس کو حقیقت اور ماہیت کہتے ہیں۔ آگے عوارض،
وہ چیزیں جو شے کی حقیقت سے خارج ہو اور ان کے بغیر بھی اس شے کا پایا جانا ممکن ہو۔ عوارض کہتے ہیں جو شے کی حقیقت نہ ہو، اگر وہ شے میں پائی نہ بھی جائیں تب بھی وہ شے پائی جائے، جس طرح کہ کالا ہونا، چٹا ہونا، سفید ہونا۔ اب یہ شے کی حقیقت نہیں ہے، انسان کالا ہے، ایک بندہ ہے زید کالا ہے، زید کیا ہے؟ کالا ہے۔ اب اگر کالا رنگ نہیں پایا جا رہا تب بھی زید پایا جا سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ زید کی حقیقت کالا رنگ نہیں ہے، زید کی حقیقت حیوان ناطق کی، اگر حیوان ناطق نہیں پایا گیا تو وہ پھر زید نہ پایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ عوارض کیا کہتے ہیں؟ جو حقیقت نہ ہو بلکہ اس کو کیا عارض ہو، اس کو عارض ہو، ملی ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، تشخص۔ تشخص کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے ایک حقیقت کے افراد کے درمیان فرق کیا جائے، یعنی کہ تشخص خاص کیا جائے۔ اگر تشخص ہم نہ کریں تو ہمیں ایک حقیقت کے افراد سے خاصیت حاصل نہیں ہو جاتی۔ جس طرح کہ انسان میں زید عمر بکر بھی ہے۔ اب زید عمر بکر، زید 5 ہے، زید کتنے؟ 5 ہے مثال کے طور پر۔ اب ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ زید سے مراد کون سا زائد ہے۔ جب زید کے ساتھ ہم لگائیں گے نا بھائی موٹا زید، کالا زید، چھوٹا زید، پتلا زید، چٹا زید، تو یہ جو کالا چٹا پیلا لگا رہے ہیں یہ کیا ہے؟ تشخص ہے، اس کے ساتھ خاص کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو یاد کرنا۔ آگے شخص، حقیقت اور تشخص کے مجموعے کو شخص کہتے ہیں، یعنی کہ جب حقیقت اور وہ تشخص ملے گا، زید کا موٹا ہونا، ٹھیک ہے، اب یہ بن کر کیا بنے گا؟ شخص بنے گا، ٹھیک ہے۔ آگے مفہوم، ما حاصل الذہن فی ذہنی، جو چیز ذہن میں حاصل ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مفہوم کہتے ہیں۔ ذہن میں جو چیز آ گئی اسے کیا کہیں گے؟ مفہوم۔ جس طرح کہ یہ کتاب ہے، پوری کتاب کا خلاصہ ہمارے ذہن میں آ جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مفہوم کہیں گے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مفہوم کہیں گے۔ آگے مفعول اور مدلول میں کوئی ذاتی فرق نہیں ہے، اعتباری فرق ہے، ٹھیک ہے۔ مفہوم کہتے ہیں کہ جو چیز ذہن میں آئے، اور مدلول کہتے ہیں کہ لفظ اس پر دلالت کرے، لفظ کیا اس پر کیا کرے؟ دلالت۔ مفہوم جو ذہن میں آئے، مدلول جو لفظ اس پر دلالت کرے، ٹھیک ہے، کہ لفظ سے اس کا قصد کیا جا رہا ہو تو اسے معنی اور مراد کہیں گے۔ اگر اس لفظ سے اس کا قصد کیا گیا ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ معنی اور مراد کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے یاد کر لینا اچھی طرح سے۔ اور آگے نکالے نور الازا کا، وفاقد ما یزیل بہ النجاست یصلی معہا ولا اعادۃ علیہا، اور فاقد اور جو شخص نہ پائے، ما یزیل جس سے، یزیل زائل کر سکے، بھی جس کے ساتھ نجاست، اور جو شخص ایسی چیز نہ پائے جس کے ساتھ نجاست زائل نہ کر سکے، یصلی نماز پڑھے، معہا اس کے ساتھ، ولا اعادۃ علیہ اور نہ اعادہ کرے اس پر۔ یعنی کہ ایک بندہ ہے، اس نے نماز پڑھنی ہے، اب اس کے کپڑوں پر نجاست لگی ہوئی ہے اور کوئی کپڑا ہی نہیں ہے، اور کوئی کپڑا ہی نہیں ہے، اور کوئی کپڑا، یا جسم پر نجاست لگی ہوئی ہے، ایک بندے کے جسم پر نجاست لگی ہوئی ہے، اب وہ مٹی سے یا کوئی سے نجاست صاف تو کرتا ہے لیکن وہ صاف نہیں ہو رہی کامل طریقے سے، ٹھیک ہے، کیا صاف نہیں ہو رہی کامل طریقے سے، ایسی کوئی چیز پا ہی نہیں رہا کہ جس سے نجاست صاف کی جا رہی، تو پھر وہ نماز پڑھ لے، اعادہ نہ کرے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ ولا علی فاقدی اور نہ ہی ایسے شخص جو نہ پائے، ما یستر عورتہ جو چھپا سکے، عورتہ اپنے ننگ کو، ایسی چیز نہ پائے جس سے اپنے ننگ کو چھپا سکے، ننگ شرمگاہ، یعنی کہ جتنا شریعت میں فرض ہے چھپانا حصہ نماز پڑھنے کی حالت میں، اتنے کو چھپا سکے، ایسی چیز نہ پائے۔ ولو حریرن اگرچہ ریشم کا کپڑا، و حشیشن اگرچہ گھاس بھی نہ پائے، او تینن یا کچڑا یا کیچڑ، یعنی کہ ایک بندہ ہے، اس کے پاس نہ کپڑا ہے، نہ ریشم کا کپڑا ہے، نہ گھاس بھی نہیں ہے، پتے بھی نہیں ہیں جس سے اپنے ننگ کو چھپا سکے، فَإِنْ وَجَدَهَا
پس اگر اس کو پائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ پائے تو وہ اسی طرح نماز پڑھے، کیونکہ مجبوری ہے، کوئی کپڑا ہے نہیں، کوئی چیز نہیں ہے۔ ولو بالاباحتی، اگرچہ مباح کے ساتھ ہو، یعنی کہ اگرچہ وہ ایسا کپڑا پا لے، یعنی کہ ایک بندے نے اس کو دیا کہ تو نا یہ لے لے اور اس کو استعمال کر لینا، تو پھر اس کو پہن کر نماز پڑھ سکتا، اگر نہیں پا رہا تو پھر ایسے ہی نماز پڑھے گا۔ وَرُبْعُهُ طَاهِرٌ لَا تَصِحُّ صَلَاحَتُهُ عَارِيًا، اور چوتھائی حصہ پاک ہو، لا تصیح تو نہیں ہے صحیح اس کی نماز پڑھنا، آرین ننگے، آرین ننگے۔ یعنی کہ ایک بندہ ہے، اس کے پاس ایک کپڑا ہے لیکن اس کا چوتھائی حصہ پاک ہے، باقی سارا ناپاک ہے، تو اس کو کہا جائے گا کہ اس کے ساتھ تو نماز پڑھ لے، ننگا پڑھنے سے اس کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے۔ کیا ہے؟ اس کے ساتھ بہتر ہے۔ وخیرہ، اور بہتر ہے، ان طاہورا، اگر پاک ہو، کم من ربعہ، چوتھائی سے کم پاک ہو تو بہتر ہے، اگر چوتھائی سے کم پاک ہو تو پھر بھی بہتر ہے کہ اس کا نماز پڑھنا۔ کیوں؟ وصلاۃ، اور اس کا نماز پڑھنا، فی ثوب نجس الکل، تمام نجس کپڑے میں، احب زیادہ پسندیدہ ہے، من صلاتہ عرین، ننگے نماز پڑھنے سے، یعنی کہ ایک کپڑا ہے وہ بالکل ناپاک ہے، اس کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے تو یہ زیادہ افضل ہے اس کا نماز پڑھنا ننگے۔ ایک بندہ ننگا نماز پڑھتا ہے، اس کے پاس کپڑا تو ہے لیکن ناپاک ہے، وہ ننگا کپڑے کو سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، ننگا نماز پڑھتا ہے، تو یہ اتنا افضلیت والا نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اگر کپڑا ہے تو ناپاک ہے چاہے سارا کا سارا، وہ ناپاک کپڑا پہن کر کیا کرے؟ نماز پڑھے، یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ ولو واجد، اور اگر پائے، ما یستر بعد عورتی، پائے ما یستر جو چھپا لے، بعد عورتی بعض ننگ کو، پورے کو نہ چھپائے، بعض شرمگاہ کو چھپا لے، بعض ننگ کو، بعض ستر کو چھپا لے، واجب استعمال ہو، تو واجب ہے اس کا استعمال کرنا، اس کو استعمال کرنا اس پر واجب ہے۔ ویستر القبول والدبر، اور چھپائے قبل اور دبر کو، یعنی کہ اتنا کپڑا ہے، قبول کہتے ہیں اگلی شرمگاہ، دبر کہتے ہیں پچھلی شرمگاہ، ٹھیک ہے، اتنا کپڑا ہے کہ وہ صرف قبول اور دبر یعنی کہ اگلی اور پچھلی شرمگاہ چھپا سکتا ہے، تو واجب ہے کہ وہ اگلی اور پچھلی شرمگاہ چھپائے، چاہے باقی کا نہیں چھپ رہا، ٹھیک ہے، کپڑا جو نہیں ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتُرْ، اور اگر نہ چھپے، إِلَّا أَحَدَهُمَا، مگر ان میں سے ایک، یعنی کہ صرف تھوڑا سا کپڑا ہے، یا تو اگلی شرمگاہ چھپ سکتی ہے یا پچھلی شرمگاہ چھپ سکتی ہے۔ قیل، کہا گیا، یستر الدبر، چھپائے دبر کو، اور کہا گیا قبول، بعض روایتوں میں کہا گیا ہے کہ دبر کو چھپا لے، بعض میں کہا گیا قبول کو چھپائے۔ دبر پچھلی شرمگاہ اس لیے چھپائے، کیونکہ اکثر اوقات پچھلی شرمگاہ زیادہ کھلتی ہے، کیونکہ بندہ رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، تو پچھلی شرمگاہ زیادہ ہوتی ہے، اسی وجہ پچھلے کو چھپائے، اور بعض کہتے ہیں قبول کو چھپائے، کیوں کہ کھانے کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہے تو اگلی کو چھپا لے، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ پہلے دور میں ہوتا تھا جب کپڑے نہیں تھے، اب تو یہ آسانیاں ہیں، کپڑے عام ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مسائل تو بیان ہو رہے ہیں نا۔ وَنُدُبَ صلاۃ العاری، اور مستحب ہے ننگے کا نماز پڑھنا، جالسن، بیٹھ کر، بالایماء، اشارے کے ساتھ، اگر بالکل ننگا ہے، کوئی ذری سا بھی کپڑا نہیں ہے تو اس کے لیے یہ مستحب ہے، چاہے فرض بھی ہو، وہ بیٹھ کر نماز پڑھے اشارے کے ساتھ۔ مادن، پھیلا لے، رجلہی، اپنے پاؤں کو، نحو القبلۃ، قبلے کی جانب اپنے پاؤں کو کرے اور بیٹھ جائے، اور بیٹھ کر اشارے کے ساتھ نماز پڑھنا یہ مستحب ہے۔ فَإِن صَلَّى، پس اگر نماز پڑھی، قائماً، کھڑے ہو کر، بالایماء، اشارے کے ساتھ، وبالرکوع، اور رکوع اور سجود کے ساتھ، تو صحیح ہے، تو بھی کیا ہے؟ صحیح ہے نماز پڑھنا اس کا، اگر اشارے کے ساتھ پڑھتا ہے، کھڑے ہو کر پڑھتا ہے، رکوع اور سجود اشارے سے کرتا ہے، تو بھی نماز اس کی ہو جائے گی، صحیح ہے۔ وعورۃ الرجل، آگے مرد کی شرمگاہ کتنی ہے، عورت کی شرمگاہ، وہ سارا بیان آگے انشاءاللہ ہوگا، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے اور محنت کر کے یاد کرنا ہے اور ساری کتابوں کا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، پڑھا سنا کرنا۔